تمہارے ایک اور لڑکے کا نام لکھ دیا جاتا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت شکر کرنے والوں پر کیسا اپنی نعمتیں اضافہ فرماتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کے لیے کچھ حاصل نہیں ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، رمضان المبارک کی عدت اور رمضان کا مہینہ جب تکمیل ہو جائے، رب تبارک و تعالی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جیسے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اللہ کے شکر گزار ہونے کا دن ہے، اس کے شکر گزاری کی تصدیق اور اس کی شکر گزاری کو تسلیم کرنے کا دن ہے، عید کا دن۔ معزز سامعین کرام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الفطر کی جیسے ہی شام ہوتی ہے، رب تبارک و تعالی اپنی تجلیوں کا ظہور فرماتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ مزدوری کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، کیا کیا جائے؟ مزدوری کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے پروردگار مزدوری کرنے والے کو اس کا حق دے دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، رمضان المبارک میں میرے حبیب کی امت نے جو عبادت کی ہے، میں اس عبادت کے صدقے ان کی بخشش کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں کو اللہ رب العزت گواہ بنا کر فرماتا ہے کہ امت محمدی کے وہ بندے جنہوں نے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو مزدوری عنایت فرما دی۔ اور عید کی صبح رات کا وہ معاملہ، تو عید کی صبح کیا ہوتا ہے؟ عید کی صبح فرشتے گلیوں کوچوں چوراہوں پر گھرے ہوئے ہوتے ہیں، پھیل جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں، گلیوں میں چوراہوں پر جمع رہتے ہیں اور مومنین کو خوشخبری دیتے ہیں کہ مبارک ہو اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی، مبارک ہو اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی، مبارک ہو اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی۔ معزز سامعین، آج عید کا دن بھی ہے، آج وعید کا دن بھی ہے۔ عید خوشی کے لیے، خوشی کے دن کو کہتے ہیں، اور وعید عذاب کی خبر کو وعید کہتے ہیں، وعید مصیبت کو کہتے ہیں، وعید ہلاکت کو، پریشانی کو کہتے ہیں۔ عید کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے اسے راضی کر لیا رب کائنات کو، اس کے لیے عید ہے، اور جس نے اس کو راضی نہیں کیا تو پھر اس کے لیے وعید ہے۔ عید کا دن ہم سمجھ چکے ہیں کہ نیا لباس پہن لیں، عید کا دن ہوگا، خوشبو لگا لیں، عید کا دن ہوگا، عطر چھڑک لیں، عید کا دن ہوگا، نئے نئے لباس، نئی جوتیاں پہن لیں، عید کا دن ہوگا، نئی سواریاں خرید لیں، عید کا دن ہوگا، اچھی غذائیں، اچھی ڈش پکا لیں، وہ عید کا دن ہوگا۔ ذرا سنو بزرگان دین کیسا عید کا دن منایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ خلیفہ راشد ہیں، آپ سے ملاقات کے لیے آئے، لوگ ٹھہرے ہوئے انتظار میں ہیں کہ حضرت عمر اگر باہر آئیں تو ان سے ملاقات کریں اور پھر عید کی مبارکباد دیں، لیکن تاخیر ہو رہی ہے، آ نہیں رہے ہیں، دیر ہو گئی، دیر ہو گئی، آپ اپنے کمرے میں بند ہیں۔ قریب جا کر غور سے سنا گیا تو کیا سنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑ گڑا کر زار و قطار کمرہ کا دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں۔ آپ جب اپنی گریہ وزاری کے بعد کمرے سے باہر آئے تاخیر سے تو آپ سے پوچھا گیا، سرکار علی آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظمتیں سنائی ہیں، آپ بڑی شان والے ہیں، آج عید کا دن ہے اور عید کے دن بجائے خوشی کے یہ رونا گڑ گڑانا کیسا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، عید تو ان کے لیے ہے جن کے اعمال اللہ کے حضور قبول ہوئے ہوں، پتہ نہیں میرے عمل کس درجے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب یہ معاملہ ہے معزز سامعین کرام، تو پھر اگر کوئی رمضان کی عبادتیں کرنے کے بعد، خیر و خیرات صدقہ کرنے کے بعد، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، دیگر عبادتیں کرنے کے بعد، قیام اللیل کے بعد اگر یہ تصور کرے کہ میں نے اسلام کا
کا حق ادا کر دیا میں نے بڑا کام کیا ہے. آپ نے کوئی حق اسلام کا ادا نہیں کیا. پروردگار جو ماں کے پیٹ میں تم آنے سے پہلے سے تم پر اپنے احسانات دنیا میں کر رہا ہے. عالم ارواح کے تو احسانات ہی ہیں, اور پھر دنیا میں آنے سے جو معلوم ہوتا ہے, ہم جو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, ماں کے پیٹ میں آنے سے اللہ رب العزت کے احسانات شروع ہوتے ہیں. موت تک احسانات دیکھتے ہیں, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کے احسانات. وہ عطا کرنے والا, وہ سہولتیں عطا کرنے والا مسلمانوں سے صرف پوچھ رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں میرے راستے میں اگر صاحب نصاب ہو تو 2.5% ادا کرنا. ذرا غور کرو مسلمانوں, جو ہماری جانوں کی حفاظت کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں, جو ہماری تجارت گاہوں کی حفاظت کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں, ان کو 18% دے رہے ہیں. اللہ رب العزت جو ہم پر اتنے احسانات کر رہا ہے, اس کی بارگاہ میں اس کو راضی کرنے کے لیے اسی کی عطا کردہ دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اگر بوجھ سمجھ رہے ہیں, تو پھر اسلام کا کوئی حق نہ دنیا میں ملنے والا نہ آخرت میں ملنے والا. اسلام کا حق ادا کیجیے. اور مسلمانوں اللہ رب العزت کا خوف دل میں رکھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے اخلاق مبارکہ کو اختیار کرتے ہوئے اسلامی زندگی ادا کریں. ایسی زندگی ہم کو ادا کرنے کا حکم ہے کہ ہمارے راستے سے چلنے والا دیکھ کر یہ بولے کہ شاید یہاں سے مسلمان کا گزر ہوا ہے, اسی لیے اس راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں. معزز سامعین کرام, ہم اللہ کے حبیب کی امت ہیں, ہم اس ذات کی امت ہیں جن کا کلمہ سارے نبیوں نے پڑھا ہے عالم ارواح میں اور اپنے زمانوں میں. اور اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں سے چنی گئی. تأمرون بالمعروف, جو نیکی کا حکم دیتی ہے, وتنہون عن المنکر, اور برائی سے روکتی ہے. اللہ رب العزت نے امت محمدی کی یہ صفت بیان کی ہے کہ نیکی کا حکم دینا امت محمدی کی صفت ہے, برائی سے بچانا امت محمدی کی صفت ہے. تو اس صفت سے متصف ہونا ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ شان بیان فرمائی ہے معزز سامعین کرام, تو ہم کو چاہیے کہ رب تبارک و تعالی جو ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا, ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں. معزز سامعین کرام, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی حضرات دور دور سے ابھی پہنچ رہے ہیں عیدگاہ کے لیے. اگر 5 منٹ بھی غفلت ہوگی تو کئی عید کے نمازیوں کا جو ہے یہ نماز عیدگاہ میں چھوٹ جائے گی, اسی لیے مستقبین کی طرف سے تھوڑا سا وقت جو ہے بڑھا جانا ہے. اور وہ حضرات جو راستوں کے اندر ہے یا پھر بیچ بیچ میں ادھورے ہیں, تو آگے کی طرف آ کر جو جگہ خالی ہے ان جگہوں کو پر کر لیں. جو جتنا آگے رہتا ہے اللہ کی راہ میں سے اتنا ہی زیادہ اجر اللہ رب العزت سرفراز فرماتا ہے. سلام کرنے والے کو 1 نیکی کیوں, جواب سلام کرنے والے کو 10 نیکی کیوں, جواب دینے والے کو 1 نیکی کیوں؟ کیونکہ سلام کرنے والے نے نیکی میں جلدی کی, جواب دینے والا اس کے سلام کرنے کی وجہ سے نیکی کر رہا. معزز سامعین کرام, تو پہل کرنے والوں کو اللہ رب العزت زیادہ جزا عطا فرماتا ہے. معزز سامعین کرام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک مرتبہ اپنے مکان سے نکلے, عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے. جاتے جاتے دیکھا کہ سب بچے خوشحال کھیل رہے ہیں, اور پھر ایک بچہ اسی راستے کے کنارے غمگین بیٹھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, بچے سے دریافت کیا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے؟ سب ہنس کھیل رہے ہیں, خوشحال ہیں, اور تم اس طرح رنجیدہ بیٹھے ہو. تو اس بچے نے کہا کہ میں یتیم ہوں, میرا کوئی نہیں ہے, ان بچوں کے ماں باپ ہے, اس لیے یہ کھیل رہے ہیں, یہ خوشحال نظر آ رہے ہیں. میرا
میرا سرپرست کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہے اس کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین مجھے بنایا ہے۔ اور اس بچے کو اپنے ساتھ لیے عیدگاہ جانے کے بجائے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے اور گھر پہنچ کر حکم فرمایا کہ اس بچے کو تیار کر دو، اچھا لباس پہناؤ۔ حضرات حسنین کریمین امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جنتی جوانوں کے سرداروں کے لباس میں سے کوئی ایک لباس پہنانے کا حضور نے حکم فرمایا۔ اس بچے کو نہلا دھلا کر تیار کر دیا گیا۔ حسنین کریمین میں سے جن کے کپڑے اس بچے کو آتے تھے وہ اچھے کپڑے اس بچے کو پہنا دیے۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بیٹا، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرا باپ محمد ہو، تیرا باپ محمد ہو، تیرے بھائی حسن و حسین ہو، تیری ماں عائشہ ہو، اللہ اکبر، ماں فاطمہ ہو۔ معزز سامعین کرام، یہ کردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ایسی تعلیم میرے آقا نے فرمائی ہے، اگر ہم عید منا رہے ہوں، ہمارا بھائی الگ حالت میں ہو، ہمارے پڑوس مجبور حالت میں ہو اور ہم اس کی حالت پر نظر کرے بغیر، اس کے کوئی کام آئے بغیر اگر ہم عید مناتے ہیں تو سمجھ لیں عید کا حق ہم سے ادا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی سنت ہے یتیموں غریبوں کی ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا معاملہ کرنا۔ معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کریم آقا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومن جو مقروض مر جائے گا حضور اس کے کفیل ہے، میدان حشر میں اس کا قرض ادا فرمائیں۔ کیسے کریم آقا ہیں؟ جب ایسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر حضور سے سچی محبت ہم پر ضروری ہے، لازم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف، آپس میں متحد ہو جائیں، آپس میں متحد ہو جائیں، آپس میں متحد ہو جائیں۔ اتحاد اور محبت کامیابی ہے، اتحاد اور محبت کامیابی ہے، انتشار اور نفرت ناکامی ہے، موت ہے۔ انتشار اور نفرت ناکامی ہے اور موت ہے۔ نفرت سے کسی کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں، محبتوں سے سب حاصل ہوگا۔ آپس میں محبت کیجیے، اپنے آپ سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے وطن میں رہنے والے ایک دوسرے سے محبت کریے۔ ہمارا مذہب محبتوں کا ہے، ہم محبتیں پھیلائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہم تمام کی ان محبتوں کے تصدق اور وسیلے سے مخالف کو موافق بنا دے گا، نفرت کرنے والے کو محبت کرنے والا بنا دے گا اور دشمن دوست ہو جائیں گے۔ اخلاق اور محبت کی زندگی یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک بہت بڑی برائی، کیونکہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، ایک ہوتا آٹی، ایک ہوتا 360، ایک ہوتا گھاٹی۔ بیان کرنے والوں نے ایسا بیان کیا ہے، آٹی بولے تو 8 دن میں ایک بار نماز پڑھنے والا، 360 بولے تو صرف عید کو عید نماز پڑھنے والے، گھاٹی بولے تو نماز نہیں پڑھتا، کچھ گھاٹ میں اتارتے وقت لوگ نماز پڑھتے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ 5 وقتہ اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھیں، اللہ کی مسجدوں کو 5 وقتہ آباد رکھیں۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، باوجود اس کے اگر عقل نہ آئی، عمل نہ کریں اپنے مذہب پر، اپنے ہی مذہب سے دور بھاگیں تو پھر اللہ رب العزت کو مر کر کیا صورت دکھائیں گے ہم؟ اللہ ہمیں ہدایت و توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، نمازوں کی پابندی ایک ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام برائی یہ کیا ہے، زبان،
زبان اتنی گندی ہو چکی ہے، کسی ایک گلی سے دوسرے گلی کے چورستے تک آپ چلے جاؤ، اگر اس گلی میں لوگ جمع ہیں تو کم سے کم کسی نہ کسی ایک فرد کی زبان سے تو ہمارے کانوں میں ایک گالی سنائی دے۔ زبان کو پاک رکھیں۔ حضور فرمائے کہ پیشاب کے قطروں سے غفلت کرنے والے اکثر عذاب قبر کے مستحق ہوتے ہیں۔ اکثر عذاب قبر پیشاب کے قطروں سے غفلت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرمائے اکثر جہنم کا عذاب زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی رحمتوں سے سرفراز فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں دوسرے عشرے کی مغفرتوں سے مالا مال فرما دے۔ تیسرے عشرے کے تصدق اللہ رب العزت ہمیں دوزخ سے جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اے پروردگار ہم میں سے جن کے ماں باپ سلامت ہیں انہیں تندرستی و عافیت عطا فرما۔ اے پروردگار ہم میں سے جن کے ماں باپ یا ہماری ماں ہمارے والد کو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، پروردگار اس کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما دے۔ اے پروردگار جہاں کئی مسلمان رہتے بستے ہیں، اے پروردگار عالم مولا ہمارے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں اس طرح موقع عنایت فرمایا۔ اے پروردگار کہاں کہاں کس حال میں مسلمان ہیں، اے پروردگار عالم مولا ہم ظالموں سے اے پروردگار نفرت کرتے ہیں، اے پروردگار عالم مولا ہمیں ظالموں سے نجات عطا فرما دے، مولا ظالموں سے نجات عطا فرما دے، مولا ظالموں سے نجات عطا فرما دے۔ ہمارے وطن عزیز ہندوستان کو ترقی عطا فرما، ہمارے وطن عزیز ہندوستان کو ترقی عطا فرما، ہندوستان کی یکجہتی کو سلامت فرما دے۔ مولا اس ملک میں انتشار کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما، اس ملک میں فساد کی کوشش کرنے والوں کو سیدھا راستہ عنایت فرما دے۔ اے پروردگار عالم ہم کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین مولا ہم تیرے حبیب حضور کی نسبت کا ہمیں صدقہ عطا فرما، حضور کی نسبتوں کے تصدق اے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں، میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ سب قاعدے کی حالت میں بیٹھ جائے، آگے بھائیوں کو موقع دیں گے، قاعدے کی حالت میں بیٹھ جاؤ۔ کافی بھائی کھڑے ہوئے ہیں، قاعدے کی حالت میں بیٹھ جائیے، سب جگہ بن جاتی ہے، ذرا قاعدے کی حالت میں بیٹھ جائیے۔ بڑے بھائی قاعدے کی حالت میں بیٹھ جائیے۔ میرے بھائی عزیز بھائیوں، پیچھے والوں کو موقع مل جاتا ہے بیٹھنے کا۔ باہر بہت لوگ کھڑے ہوئے، میری بھائیوں سے گزارش ہے جلدی اندر آ جائیں، تھوڑی دیر میں جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ جو اندر جگہ خالی ہے اس کو پور کر لیں، بیٹھ جائیں۔ بابا جگہ خالی ہے نا، سامنے آؤ، قاعدے کی حالت میں بیٹھ جاؤ۔ بڑے بھائی عزیز بھائیوں، جو باہر ہے اندر آ جائیے، اندر کی جگہ کو پور کر لیجئے۔ عزیز بھائیوں تھوڑی دیر میں جماعت کھڑے ہو جائے گی، قاعدے کی حالت میں بیٹھ جائیے۔ تمام بھائی حضرات جو جگہ خالی سامنے آ جائیں۔ بڑے بھائی آپ لوگ بیٹھ دیجیے، اندر آ جائیے، ادھر اندر آ جاؤ، پیچھے جگہ خالی ہے نا، ادھر طرف آ جائیے، آنے دیو۔ جو گیٹ کرے کھڑے ہوئے ذرا آئیے، سیدھے جانب ادھر اندر آ جائیے، جگہ خالی ہے نا، پیچھے سے میں بابا بعد میں آنے والوں کو سہولت ہوتی۔ اندر آ جاؤ، ادھر صفے مکمل کر لیجئے، بیٹھ جائیے۔ جو بھائی گیٹ کرنے کھڑے ہوئے پیچھے سے میں خالی جگہ آ جاؤ بابا، ذرا بھائیوں کو اندر آنے دیو۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کے لیے عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی جب کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کے باوجود پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نماز ادا کرتے. تو عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. پھر میرے عزیز بھائیوں، نماز روزمرہ کی جو نمازیں ہیں، نماز گھر میں پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ہے. آپ مسجد میں پڑھیں گے 27 نمازوں کا ثواب ہے. پھر یہی نماز آپ مسجد اقصی میں ادا کریں گے تو 10,000 نمازوں کا ثواب ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کریں گے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. پھر مسجد الحرام میں آپ نماز ادا کریں گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. تو مقام بدلتے گیا تو ثواب زیادہ ہوتے جا رہا. مگر یاد رکھیے نماز ایک ہی ہے. چاہے آپ گھر میں نماز پڑھے، مسجد میں نماز پڑھے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھے، مسجد حرام میں پڑھے، نماز ایک ہی ہے. ثواب مقام بدل جائے گا، ثواب بدل جائے گا، مگر نماز ایک ہی ہے. نماز کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری قبلہ کعبۃ اللہ ہے، باطنی قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کا نام نماز ہے. تو نماز اللہ کی طرف ادھر چہرہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے جو ہے نماز پڑھنا. پھر نماز میں عزیز بھائیوں شیطان پوری کوشش کرتا ہے ایمان والوں کے اندر وسوسہ پیدا کرنے کی. شیطان ایمان والوں ہی کو بھٹکاتا ہے. جو بھٹکے ہوئے ان کو کیوں بھٹکائیں گا؟ تو ایمان والوں ہی کو جو عمل کرنے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. نماز میں وسوسے آتے ہیں. صحابہ کرام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمائے، یا رسول اللہ، غور کریے آپ، خاص طور پہ نماز میں کھڑے ہوتے ہی کدھر کے کسوں وسوسے آتے رہتے ہیں، آتے نہیں آتے. فرمائیے تمہارا ایمان ہے. پھر میرے عزیز بھائیوں وسوسوں کو دور کر دینا، توجہ کو بڑھا دینا. شیطان کسی قسم کا وسوسہ ڈال رہا آپ کو، ارے نماز پڑھنا ہے، جانا ہے، شیرخرما پینا ہے، بریانی کھانا ہے، ٹی وی لینا ہے، وسوسے ڈالتے رہتا ہے. مگر آپ اس وسوسے کو جو ہے اچھی طرف بدل دینا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف، ان کی گنبد کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف. حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی اچھی بات بولے. فرمایا جب تم میٹھا کھا رہے، میٹھا کھاتے وقت میں مکھیاں آتے رہتے تو مکھیوں کو ہٹا کے کھاتے نہیں کھاتے؟ ہاں کھاتے. اسی طرح نماز پڑھتے وقت میں بھی وسوسوں کو ختم کرتے ہوئے ہٹاتے ہوئے نماز پڑھنا فرمائے. تو میرے عزیز بھائیوں جگہ ہے نا، بیٹھ جائیے. عزیز بھائیوں ایک مرتبہ جو ہے کھڑے ہو کے بیٹھ جائیے، نماز کا طریقہ بتا جائے گا. سب لوگ کھڑے ہو جائیے، پھر بیٹھ جائیے. جگہ بن جاتی ہے پیچھے والے ذرا جو باہر ہے اندر آ جائیے. بڑے بھائی بابا کھڑے ہو جاؤ، سب لوگ کھڑے ہو جائیے، صفیں بن جاتی ہے. کھڑے ہو جائیے. بہت دیر سے بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر میں جتنی دیر بیٹھیں گے اتنا ثواب ملے گا. اللہ کے گھر میں آنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں ضیافت کریں گے اللہ کے گھر میں آنے والوں کے لیے. اور صفے بنا لیے بڑے بھائی، سب سامنے ہو گئے، صفے بنا لیجئے. کھانے سے کھانا لگا کے جو باہر کھڑے ہوئے ہیں اندر آ جائیے، سبوں کو مکمل کر لیجئے. اب بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے، بیٹھ جائیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. ہم کو رحمان ملا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان ملا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن ملا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، رمضان ملا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے،
मस्जिद मिली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ईदगाह मिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनको मत भूलो, उनको याद करो, उनके इश्क और मोहब्बत में जिंदगी गुजारो, इसी में आपकी हमारी कामयाबी है। तो मेरे अजीज भाइयों, नमाज ईद उल फितर का तरीका, बाबा बैठ जाओ ना भाई, बैठ जाइए, आप सब बना लिए ना बड़े भाई, क्योंकि हमको आदत हो गई है 10 बजे तक पढ़ने की, फिर भी अल्लाह के फजल करम से हम 8:30 पौने 9 में आ गए। आगे होते होते इंशाअल्लाह तबारक व तआला वक्त पे जमात खड़े हो जाएंगी, क्योंकि ईद उल फितर की नमाज में थोड़ी ताखिर का हुक्म है। पहले 10 बजे नमाज होती थी, अब अल्लाह के फजल करम से 9 बजे आ जा रही, फिर उसके बाद जो है 7:15 बजे की आ सकती है। सब मेरे भाई अगर वक्त पे आ गए। और एक छोटी सी मेरी गुजारिश है, इल्तिजा है, बाद लोगों के दिल में ख्याल आ रहा होगा कि सामने जो है जानी माजा बिछे हुए, शतरंजियां बिछे हुए, पीछे नहीं है, तो मस्जिद में जो जानी माज थे जायद, उसको लाके बिछा दिया गया, शतरंजियों को बिछा दिया गया। मेरी ये ख्वाहिश है, मैं असद भाई से कहा कि मेरी तमन्ना है कि ईदगाह के लिए जो है शतरंजियां जानी माज, सिर्फ ईदगाह के लिए अगर खरीद लेंगे, एक कोने में रूम बना के रख देंगे तो बड़ा बेहतर रहेगा। आप लोगों को जो है जानीमाज बेडशीट लाने की तकलीफ तो नीचे पड़ रहा है। तो मेरे अजीज भाइयों, आप अपने मरहूमीन के नाम की तरफ से आप एक शतरंजी के पैसे, ज्यादा पैसा नहीं होंगे। मैं, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, मैं मेरे वालिद साहब की तरफ से जो है शतरंजी के लिए 5,000 रुपये दे देता हूँ मस्जिद के लिए, 5,000 रुपये। तो मेरी मालदार भाइयों से गुजारिश है, रमजान के बाद जो है सब थोड़े एक शतरंजी के पैसे अगर आप जमा कर देंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बकरीद में जो है हम तमाम नए शतरंजियों पे नमाज पढ़ेंगे। शतरंजी पे सजदा होता है, अल्लाह की इबादत होती है, सिर्फ ईदगाह के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप जरा जो है रमजान के बाद 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जमा करेंगे तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। देंगे ना भाई? जमा फरमाइए, अच्छा इंतजाम हो जाता है हमेशा के लिए, फिर आपके वालिदैन के लिए, मरहूमिन के लिए एक सवाब का जरिया सारी हो जाता है। तो अजीज भाइयों, ईद उल फितर की नमाज, 2 रकात नमाज ईद उल फितर अदा करता हूँ 6 तकबीरों के ज़ायद अल्लाह के वास्ते इमाम के पीछे। 2 रकात नमाज ईद उल फितर अदा करता हूँ ज़ायद 6 तकबीरात के अल्लाह के वास्ते इस इमाम के पीछे। तो पहली जो तकबीर होती है ये नमाज में दाखिल होने की होती है, अल्लाहु अकबर। नमाज में दाखिल हो गए, आप सना पढ़ लीजिए। उसके बाद जो ज़ायद जो 6 तकबीरात है उसकी पहली तकबीर अल्लाहु अकबर। ये तकबीरात के दरमियान थोड़ा सा तवक़ुफ़ करने का हुक्म है। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर, फिर तीसरी तकबीर के बाद जो है हाथ बांधे, तो उस तस्मीर के बाद जो है खिरात होती है। इमाम की खिरात मुख्तदी की खिरात होती है, इसको जहन में रखे आप। हदीस में 2 हदीसां भी आए हैं, अब उसकी तफसील में जाना नहीं है, मगर इमाम की खिरात मुख्तदी की खिरात है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जामे हदीस पाक है। फिर दूसरी रकात में जाने से पहले ज़ायद 3 तकबीरात, उसके बाद चौथी तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाते हैं। फिर अजीज भाइयों, नमाज के बाद खुतबा होगा, खुतबा सुनना सुन्नत है। फिर अजीज भाइयों, मेरी गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, इत्तेहाद, मोहब्बत, खुलूस से रहो, दुश्मन इस्लाम के अलग अलग नजरियात फैलाने से रहें। अगर हम इत्तेहाद, मोहब्बत, खुलूस से रहे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती थामे रहे, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे जमे हुए रहे, तो अल्लाह ताला जरूर हमारी मदद करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।